شعیب علیہ السلام کو جس بستی کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا اس بستی کا نام قرآن میں مدین بتایا گیا ہے۔ یہ مدین کیا تھا؟ مدین اصل میں حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام بھی تھا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مدین حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور انہی کی نسل سے آگے چل کر کے یہ پوری قوم تھی جو مدین تھی۔ اور اس زمانے میں رواج تھا اپنے باپ دادا کے نام پہ لوگ اپنے قبیلے کا، اپنے گاؤں کا نام رکھتے تھے، تو یہ مدین جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ بہرحال یہ مدین جو قوم تھی بڑی خوشحال قوم تھی، تاجر لوگ تھے، بزنس مین لوگ تھے، اللہ نے بڑا پیسہ دیا تھا، لیکن ایک بہت بڑی ان کے اندر خرابی تھی، شرک بھی کرتے تھے، اور دوسری بہت بڑی خرابی تھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ سامان لینا ہوتا تھا پورا لیتے تھے، دینا ہوتا تھا ڈنڈی مارتے تھے، چوری کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی اس قوم کی پہچان تھی۔ اللہ نے اس قوم میں شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہ شعیب کون ہے؟ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ شعیب وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، لیکن تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوئی کہ وہ دوسرے تھے۔ حضرت موسیٰ کے جو سسر تھے مدین میں جن سے ملاقات ہوئی وہ شعیب نہیں تھے، وہ کوئی دوسرے تھے۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، سمجھایا، اور ان کو اس ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا۔ ایک تو یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دوسرا یہ کام کرتے تھے کہ یہ راستوں میں چوکیاں بنا بنا کے گنڈا ٹیکس وصول کرتے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ چوکیاں بنائی تھی، اور جو راہگیر گزرتے تھے ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے اور جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں اور قرآن میں دوسرے مقامات پر تفصیل سے بیان کیا۔ پہلے آئیے سورہ اعراف کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور یاد کرو ہم نے شعیب کو بھیجا مدین کی طرف، مدین کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے جا کر کے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے۔ فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ کہا ہے میری قوم کے لوگوں ناپ تول میں کمی مت کرو اور لوگوں کا حق مت مارو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو کوئی چیز دو تو پوری دو، حق مت مارو۔ دنیا کی ساری حق تلفی اس ایک سینٹنس کے اندر آ گئی، ولا تبخسوا الناس، لوگوں کے حق میں کمی مت کرو۔ والدین اگر اپنی اولاد کا حق مارے یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، یہ بھی بخس ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی لوگوں کا حق مارنا ہے۔ اولاد اپنے والدین کا حق نہ ادا کرے یہ بھی حق تلفی ہے۔ پڑوسی اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے یہ بھی حق تلفی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی بات نہ مانے، اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے یہ بھی حق تلفی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے حقوق نہ ادا کرے یہ بھی حق تلفی ہے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، دنیا جہان کی ساری حق تلفی اس ایک سینٹنس کے اندر، اس ایک لفظ کے اندر آ گئی۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور حضرت شعیب نے کہا زمین میں فساد مت مچاؤ، یہ ڈاکے مت ڈالو، یہ راستے میں گنڈا ٹیکس مت وصولو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے رہا ہے، بزنس مین لوگوں، تاجر لوگوں، آرام سے زندگی گزار رہے ہو، کیا دقت کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ سورہ ہود میں حضرت شعیب نے، سورہ ہود میں جو آیات ہیں حضرت شعیب نے وہاں ایک لفظ استعمال کیا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ نے جو بچت دی ہے تمہیں وہ کافی ہے، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حرام کو چھوڑ کر کے حلال جو مل رہا ہے وہ کافی ہے انسان کے۔ اللہ تعالیٰ کی بچت، اللہ کی بچت کہا اس کو، بقیت اللہ، اللہ کی بچت تمہارے لیے کافی ہے۔ انسان سمجھتا ہے ہم حرام کما لیں گے، زیادہ کما لیں گے، نہیں صاحب آپ زیادہ نہیں کما رہے ہیں، آپ زیادہ کما کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو حلال، حرام کو چھوڑ کر کے جو حلال ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی 100 روپیہ کسی کو قرضہ دیتا ہے اور 120 لیتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھائی 100 روپے میں اس نے 20 روپیہ کما لیا، فائدہ ہوا اس کا۔ اور ایک آدمی 100 روپیہ میں 2.5% زکات دے رہا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے 2.5 روپے کا نقصان ہوا اس کا، مگر اللہ کیا کہتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور زکات کو بڑھاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ گھٹ رہا ہے، اللہ کا وعدہ نہیں، وہ گھٹ نہیں رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بڑھ رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے وہ بڑھ نہیں رہا ہے، وہ مٹ رہا ہے۔ آج ملک کے ملک تباہ ہیں، انٹرسٹ بیسڈ اور سودی نظام پر جو پوری دنیا قائم ہے، اس نظام کی وجہ سے پورے ملک تباہ ہیں، پورے ملک جو ہے آج مندی اور کساد بازاری کا شکار ہے۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ بھائی یہ کام مت کرو، ولا تقعدوا بكل صراط، یہ راستے میں بیٹھ کر کے گنڈا ٹیکس مت وصولو، وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں ان کو تم مت روکو،
شعیب علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں, اب ان کے اوپر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کو ستا رہے, تکلیف دے رہے ہیں, کہا ایسا کام مت کرو. تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ اے شعیب, تم نماز پڑھتے ہو, اپنی نماز پڑھو, ہمارے فائنینشیل مسائل میں تم انٹرفیئر کیوں کرتے ہو؟ بھئی ہمارے لین دین کا مسئلہ ہے, ہم پروفٹ کما رہے ہیں, ہم اگر ڈنڈی مار رہے ہیں, ہم ناپ تول میں کمی کریں, تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ قالوا یا شعیب اصلاتک یامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا, کہا کہ اے شعیب, تمہاری نماز کیا تم کو یہی حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا اپنے مال میں ہم جو کرتے چلے آئے وہ چھوڑ دیں؟ بھئی تم نماز پڑھو, تمہاری نماز کے اس سے کیا مطلب ہے؟ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو ذہنیت تھی, اسی کا نام کیپٹلزم ہے, اسی کا نام ہے پونجی واد, اسی کا نام ہے سرمایہ داری کا نظام جو آج دنیا میں رائج ہے. مال ہمارا ہے, ہم جہاں چاہے خرچ کریں. اللہ نے کہا نہیں, مال تمہارا نہیں ہے, مال ہم نے تم کو دیا ہے, یہ مال ہمارا ہے, تم کو ہم نے استعمال کرنے کو دیا ہے. بھئی اگر مال ہمارا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیوں کیا کہ یہاں خرچ کرو یہاں مت خرچ کرو؟ مال ہمارا ہے. اللہ نے کہا نہیں, مما آتاکم اللہ, اللہ نے تم کو دیا ہے. اگر کوئی چیز آپ کو کوئی امانت کے طور پہ استعمال کرنے کو دے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی چیز ہو گئی. اور سرمایہ داری اور کیپٹلزم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مال ہمارا ہے, اس میں غریب کا کوئی حق نہیں, اس میں مزدور کا کوئی حق نہیں, اس میں دوسرے کا کوئی حق نہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم نے وہی جواب دیا کہ تم نماز پڑھو, تمہاری نماز سے ہم تمہیں نہیں روکتے, لیکن تم ہمیں اس سے کیوں روک رہے ہو؟ انک لانت الحلیم الرشید, تم تو سمجھدار آدمی ہو شعیب, تم کیوں ہمیں روک رہے ہو؟ اب حضرت شعیب نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا پیارا جواب دیا ہے. اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ حضرت شعیب خطیب تھے. علماء کہتے ہیں خطیب الانبیاء, تمام نبیوں میں خطابت کی صلاحیت, تقریر کرنے کی صلاحیت, لیکچر دینے کی صلاحیت حضرت شعیب کے اندر تھی. بڑی پیاری تقریر وہ کرتے اپنی قوم کے سامنے. قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا, کہا ہے میری قوم کے لوگوں یہ بتاؤ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دلیل بھی ملی ہے, مجھے نبوت بھی ملی ہے, وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشحال بھی بنایا ہے, میرا اچھا خاصا بزنس بھی ہے, میں خوشحال ہوں, میں پیسے والا ہوں, مجھے تمہارے بزنس سے کوئی لالچ نہیں, تمہارے پیسے کا کوئی لالچ نہیں ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں جس چیز سے تم کو منع کر رہا ہوں وہ کام میں کر رہا ہوں. ناپ تول میں کمی سے میں منع کر رہا ہوں, میرا بزنس اٹھا کے دیکھ لو, میرا کاروبار اٹھا کے دیکھ لو, میں اس گندگی سے پاک ہوں, میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں. کہا ہے میری قوم کے لوگوں کچھ سمجھ بوجھ سے کام لو, مجھے تمہارا نقصان کر کے کیا ملے گا؟ بھئی میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نبی ہوں, اور میں خوشحال ہوں, میں تمہارے پیسے کا محتاج نہیں ہوں, میں تم سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں. ان اريد الا الاصلاح, میرا مقصد ہے تم اپنی اصلاح کرو, میرا مقصد بس اتنا ہے, تم اپنی اصلاح کر لو. مستطاعت, مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں اصلاح کا کام کروں گا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب, اور میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے, اللہ کی توفیق سے میں یہ کام کر رہا ہوں. قوم شعیب کا جواب کیا تھا, مدین والوں کا جواب کیا تھا؟ قرآن مجید کا 9واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. کہاں ہے شعیب؟ دیکھو سیدھی سیدھی بات ہماری سمجھ لو, یا تو تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ, ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے یہ جو گنے چنے اسلام ایمان لانے والے لوگ ہیں سب کو بستی سے نکال دیں گے. حضرت شعیب نے کہا اولو کننا کارہین, زبردستی کرو گے کیا ہمارے اوپر؟ اگر ہم تمہارے دین میں نہیں آنا چاہے تب بھی زبردستی ہمیں اپنے دین میں تم واپس لو گے؟ اور اس کے بعد حضرت شعیب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی ہے تمہارے شرک سے, تمہارے کفر سے, اس کے بعد ہم دوبارہ تمہارے دین میں داخل ہو جائیں, یہ تو اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا, بہت بڑا بہتان ہو جائے گا. وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء اللہ, اور کہا کہ ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے کہ ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں, اسلام لانے کے بعد کفر کا راستہ اپنائیں, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو الگ بات ہے. اس سے ایک نقطہ ملا کہ انسان اگر ایمان پر جمع ہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے, ورنہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. اللہ کب کس کے دل کو پھیر دے اور موت کے پہلے انسان ایمان سے ہٹ جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمائے رکھ, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی, یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. قال الملأ الذین کفروا من قومہ,
حضرت شعیب کی قوم کے لوگوں میں جو کافر تھے انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، یہ شعیب تمہارا نقصان کرا رہا ہے، تمہارا جو پروفٹ مل رہا ہے تم کو، جو ناپ تول میں تم کمی کر کے پیسہ کما رہے ہو، یہ تم کو نقصان کروا رہا ہے تمہارا۔ اب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، سمجھا کے بجھا کے ہر طریقے سے حضرت شعیب تھک گئے تو اللہ سے دعا کی کہ ربنا افتح بیننا وانت خیر الفاتحین، اے اللہ ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے 3 ٹائپ کا عذاب بھیجا حضرت شعیب کی قوم کے اوپر۔ پہلے گرمی آئی، 7 دن تک ہوا چلنا بند، اتنی گرمی لوگ بے حال پریشان، ہوا چلی نہیں رہی ہے، لوگ گھروں سے نکل کے جنگلوں کی طرف بھاگے۔ اب جب جنگل میں گئے تو آسمان میں ایک بادل نظر آیا۔ اب ظاہر ہے گرمی سے پریشان کوئی بادل دیکھ لے، دھوپ سے پریشان کوئی بادل دیکھ لے تو بادل کے نیچے سب لوگ اکٹھا ہو گئے، جتنے لوگ تھے اس بدلی کے نیچے اکٹھا ہو گئے، اور جیسے ہی سب لوگ اس بدلی کے نیچے اکٹھا ہوئے اس بدلی سے انگارے برسنے لگے، اور اس کے بعد زمین سے زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک زوردار چنگھاڑ، ایک زوردار آواز آئی اور سب کے کانوں کے پردے اور ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو یہ 3 ٹائپ کا عذاب آیا، ایک تو عذاب و یوم الذلہ، بادل کی شکل میں عذاب آیا، اور یہاں بھی دیکھیے وہی اللہ تعالیٰ کا قانون اپلائی ہو رہا ہے، الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہے ویسا عذاب ہو رہا ہے۔ عمل کیا تھا؟ لگ رہا تھا ہم پروفٹ کما رہے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کر کے فائدہ کما رہے ہیں، اللہ نے پہلے بادل بھیجا، دیکھ کے لگ رہا تھا بدلی آ گئی، راحت مل گئی، لیکن وہ بدلی در حقیقت انگارہ برسانے کے لیے، آگ برسانے کے لیے آئی تھی۔ انسان سمجھتا ہم حرام طریقے سے کما کے پروفٹ کما رہے ہیں، تو پروفٹ نہیں، تو لاس کما رہا ہے، تو برباد کر رہا ہے اپنی عبادتوں کو، تو برباد کر رہا ہے اپنی نسلوں کو، تو برباد کر رہا ہے اپنے بچوں کو۔ تو پہلے انگارے برسے، پھر زمین سے زلزلہ آیا، اور پھر آسمان سے زوردار چنگھاڑ کی آواز آئی اور پوری قوم تباہ ہو گئی، اور ایسی تباہ ہوئی کھنڈر بن گئی، لگتا ہی تھا کبھی یہاں لوگ رہتے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا آج ان کی بستیوں کو دیکھو تو لگتا ہے کہ یہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ اور جب قوم کے اوپر عذاب آیا تو شعیب علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے ہر طریقے سے تمہیں سمجھایا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو تمہارے جیسی کافر قوم کے اوپر میں افسوس کر کے کیا کروں، میں رنج کر کے کیا کروں۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جس کا یہ بھیانک انجام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے، بھئی اسلام نے تجارت کو حلال کیا ہے، اور تجارت کرنا اور پیسہ کمانا اسلام میں اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الکسب خیر، سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بیع مبرور، تجارت سب سے بہترین کمائی ہے، وعمل الرجل بیدہ، اور انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمانا سب سے بہترین کمائی ہے۔ تو تجارت کرنا، پیسے کمانا، اسلام نے اس کو الاؤ ہی نہیں کیا، اسلام نے ابھارا ہے، مگر اس کی کچھ کنڈیشنز بتائی ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ بزنس کرتے ہیں، کرتے پہلے فتویٰ بعد میں پوچھتے ہیں، کام شروع کر دیتے اس کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کام کرنا کیسا ہے؟ کام کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے کام کرنا کیسا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں جاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے مارکیٹ میں لین دین نہ کرے مگر وہ جو دین کی سمجھ رکھتا ہو۔ بھئی حدیث کی کتابوں میں زکوٰۃ کا چیپٹر ہے، نماز کا چیپٹر ہے، طہارت کا چیپٹر ہے، ویسے ایک پورا چیپٹر کتاب البیوع کا بھی ہے، تجارت کا چیپٹر، ٹرانزیکشن کا چیپٹر، لین دین کا چیپٹر، کون سی تجارت حلال ہے، کون سی تجارت حرام میں، کیا کنڈیشنز ہیں اسلام کے اندر، سب بتایا گیا ہے۔ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ تجارت وہ کرے، بزنس وہ کرے ہمارے مارکیٹ میں جو دین کی سمجھ رکھتا ہو۔ اگر ایک انسان دیندار ہے اور تاجر ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ آج دنیا کے تمام دینی ادارے اور دینی کام اور مسجدیں اور ادارے اور یتیم خانے، یہ تمام کے تمام انہی دیندار تاجروں کے صدقات اور ان کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنائیں گے کہ اسلام میں پیسہ کمانے سے منع کیا گیا، اسلام میں بزنس کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دی گئی، یہ غلط مائنڈ سیٹ ہے۔ تمام صحابہ پیون لگے کپڑے نہیں پہنتے تھے بھائی صاحب، صحابہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے کروڑ پتی بھی تھے، صحابہ میں عثمان غنی جیسے ارب پتی بھی تھے، صحابہ میں حضرت عباس جیسے صحابی بھی تھے، انتقال ہوا تو کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گئے، اور صحابہ بڑے غیرت والے تھے، ان کی زندگی میں مشکل وقت آیا مگر انہوں نے خودداری کا راستہ اپنایا۔ میں ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ مکہ کے مہاجر مدینہ پہنچے، ہجرت کوئی آسان کام تو نہیں ہے، ایک معمولی سی ہجرت ہمارے یہاں ہوتی ہے، بنارس کا کوئی آدمی بنگلور چلا گیا،
ایسا تو نہیں بنارس میں سب کچھ ختم ہو گیا اس کا، لیکن پھر بھی یہ جو ہجرت ہوتی ہے دنیا کے لیے، اس ہجرت میں بھی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں بنگلور میں انتقال ہو گیا، ان کی میت کو ان کے گھر والے دیکھ نہیں سکے. لاک ڈاؤن میں تو ہم نے بہت اس چیز کو محسوس کیا ہے. لیکن وہ ہجرت جو صحابہ نے کی کہ مکہ میں جو چھوڑ کے گئے تو چھوڑ دیا، اب فائنل، اب زیرو سے شروع کرنا ہے مدینہ میں. اپنا بزنس، اپنی پراپرٹی، اپنا بنا بنایا سب کچھ چھوڑ کے اب زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے مدینہ میں جا کے. لیکن اللہ کے نبی نے اس بہت بڑے فائنینشیل کرائسس کو کیسے حل کیا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا اور مدینہ کے انصاریوں کو ایک بہت بڑی قربانی کا حکم دیا. کہا دیکھو یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کو تم نے پناہ دی ہے، ان کو اپنے شہر میں رہنے کو دیا ہے، دیٹ از ناٹ انف، یہ کافی نہیں ہے. تمہیں ایک کام اور کرنا ہے، ان کو بھائی بنانا ہے، اور بھائی بھی کیسا؟ اپنے سگے بھائی سے بڑھ کے ان کو ماننا ہے. اور اللہ اکبر، تاریخ میں ایسا بھائی چارہ کبھی نہیں دیکھا گیا. کوئی رشتہ داری نہیں ہے مکہ کے انصاریوں میں اور مکہ کے مہاجروں میں اور مدینہ کے انصاریوں میں. دونوں کا مزاج الگ ہے. مکہ والے بزنس کرتے تھے، مدینہ کے لوگ کھیتی کرتے تھے. دونوں کا مائنڈ الگ ہے، دونوں کی بستیاں الگ ہیں، دونوں میں کبھی ریلیشن نہیں ہوا. اس کے باوجود نبی کی ایک دعوت پر مدینہ کے انصاریوں نے مکہ کے مہاجروں کو اپنا بھائی مان لیا. اب انہی انصاریوں میں ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن ربیع انصاری. ان کا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے کرایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ. عبد الرحمن ابن عوف تاجر پیشہ آدمی تھے، بزنس مین تھے، مکہ میں سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں. حضرت سعد کہتے ہیں عبد الرحمن سے، دیکھو بھائی، میں پورے مدینہ کے انصاریوں میں سب سے زیادہ پیسے والا آدمی ہوں، اور میں تمہیں آفر کرتا ہوں اقسم لک نصف مالی، میرا آدھا مال تم لے لو، لکھا پڑھی کر لو، آدھا تم لے لو. یہاں 1 فٹ زمین کے لیے بھائی بھائی میں کتنے مقدمے چل رہے ہیں. کتنے گھروں میں آج چند ہزار اور چند لاکھ روپیوں میں بھائی بھائی میں ایسی دشمنی ہے کہ بھائی مرتا ہے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے بھائی سے بات مت کرنا، ان سے رشتہ مت رکھنا. یہ آج ہمارے بڑے بڑے محلوں اور بڑے بڑے بلڈنگوں میں ہم رہنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے دل کتنے چھوٹے ہیں میرے بھائی. صحابہ کرام کے گھر چھوٹے تھے لیکن ان کے دلوں کو اللہ نے بہت بڑا بنایا تھا. انصاری کہہ رہے ہیں حضرت سعد ابن ربیع کہ میری پراپرٹی، میرا مال آدھا تم لے لو. اس کے بعد اگلا جملہ سنیے، کہتے ہیں کہ میری بیویاں ہیں، تم دیکھ لو، کسی کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں. بھئی تم نئے ہو شہر میں، شاید تم کو رشتہ نہ ملے، بھئی زندگی گزارنے کے لیے شادی بھی تو ضروری ہے. کہا کہ تم میری کسی بیوی کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزار کے وہ نکاح کر لے تمہارے ساتھ. اب یہاں فری میں پراپرٹی بھی مل رہی ہے، شادی بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ اپنے آپ کو ڈاؤن کرنے والا راستہ تھا اور خودداری کا راستہ تھا کہ اپنے دست و بازو پہ بھروسہ کیا جائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جو جملہ استعمال کیا ہے، کہا میرے بھائی اللہ برکت دے آپ کے مال میں، آپ کو کے اہل و عیال میں، مجھے نہ آپ کا مال چاہیے نہ مجھے آپ کی بیوی سے نکاح کرنا ہے. میں بزنس مین آدمی ہوں، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دیجیے. کہا کہ مارکیٹ تو ہے لیکن یہودیوں کے قبضے میں ہے. آج مسلمان ہندوستان میں جو بات کرتے ہیں ہم کہ مسلمان بہت پریشان ہیں، اس نقطے پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مدینہ کے اس مارکیٹ میں جس کا نام سوق و قینقاع تھا، وہ پوری مارکیٹ یہودیوں کی مارکیٹ تھی، یہودیوں کا ہولڈ تھا اس مارکیٹ پہ. یہودیوں کی اس مارکیٹ پہ مسلمانوں نے اپنے ہنر سے اس کو اپنی مارکیٹ بنایا. یہ ہنر ہونا چاہیے مسلمان کے اندر. معیشت اور تجارت میں ہم جب تک آگے نہیں ہوں گے، ملک میں ہم ترقی نہیں، ہم پولیٹیکل مضبوط ہو کے نہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. اس ملک کی سیاست میں ہمارا مستقبل اچھا نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ ہم اقلیت میں ہیں. اس ملک میں ہماری ترقی 2 راستوں سے ہے، غیر مسلمین کے ساتھ اچھا سلوک اور دعوت کے ذریعے، اور تجارت اور معیشت کے راستے میں مضبوط ہو کر کے. وہ مارکیٹ سوق و قینقاع کا جو مارکیٹ تھا، یہودیوں کا مارکیٹ تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پنیر اور گھی کا بزنس اسٹارٹ کیا. پنیر اور گھی کا بزنس اسٹارٹ کیا اور چند مہینوں کے بزنس کے بعد اللہ نے اتنی برکت دی کہ شادی کی انہوں نے. اللہ کے نبی کو پتا چلا، نبی نے پوچھا کہ شادی تم نے کی ہے، بیوی کو مہر میں کیا دیا ہے؟ پہلا سوال نبی نے پوچھا بیوی کو مہر میں کیا دیا. ہمارے یہاں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ملا کیا، سسرال سے پائے کیا ہو. نبی نے پوچھا دیا کیا تم نے اپنی بیوی کو؟ کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. اللہ نے چند مہینوں کی تجارت سے اتنی برکت دی کہ بیوی کو مہر میں، میں بیوی کو مہر میں سب کچھ تو اٹھا کے نہیں دے دیں گے، تو جس کے پاس چند مہینے کی تجارت میں اللہ نے اتنی برکت دی. اور بعد میں عبد الرحمن ابن عوف اتنے پیسے والے ہو گئے کہ خود کہتے ہیں کہ ما رفعت حجرا الا حسبت انی اجد ذهبا او فضة، کہ میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو مجھے گمان ہوتا ہے کہ اس کے نیچے سونا یا چاندی مجھے ملے گا. یہ صحابہ تھے میرے بھائی. تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہم بزنس میں ہمیشہ اس پہلو کو یاد رکھیں، بقیت اللہ خیر لکم، حلال کے ذریعے جو باقی ملے گا ہم کو، جو بچے گا وہ ہمارے لیے کافی، وہ بہتر ہے. حلال کا 10 حرام کے 100 سے بہتر ہے. حرام کا 100 اس حلال کے
10 के मुकाबले में हमारे लिए कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये अगर हम हजरत शुएब के पूरे वाक़े में अगर ये जुमला हम याद कर ले, बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, मैं समझता हूं कि शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या हम समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन अंबिया किराम की जिंदगी का ये जो मुबारक सिलसिला शुरू हुआ है, अल्लाह ताला इस सिलसिले से हम सबको इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और उन नबियों की कौमों ने जो गलतियां की हैं, जो गलत काम किए हैं, अल्लाह ताला उनसे हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुआशरे को अल्लाह ताला उन गंदगियों से महफूज रखे, हर किस्म की वबा से, हर किस्म की परेशानी से अल्लाह हमें महफूज रखे। अल्लाह हमारे बीच में जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा कामिल आजिल अता फरमाए, जो जहनी तौर पर परेशान हैं अल्लाह उनकी जहनी उलझनों और उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो घरेलू उलझनों के शिकार हैं अल्लाह उनके मसाइल को हल फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों में एक दूसरे की उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा फरमा दे। अल्लाह जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से, हासिदों के हसद से हम सब की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और खात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। एक इंसान दुनिया में सबका प्यारा है, उसके बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी बीवी उसको बहुत चाहती है, उसके मोहल्ले वाले, उसके गांव वाले उसकी बड़ी कदर करते हैं, मगर जिस दिन उस इंसान की मौत आती है, जिस दिन वो मरता है, उससे इतनी मोहब्बत होने के बावजूद उसकी लाश को कोई घर में रखता है। आइए पहले देखते हैं रसूल पाक का घर कैसा है। अल्लाह अकबर। बड़ा मामूली सा घर है, आज की तरह बहुत शानदार नहीं है, उसमें डेकोरेशन नहीं है, उसमें सजावट के आइटम्स नहीं है, दुनिया की तरक्की के सामान नहीं, छोटा सा घर है। खजूर की लकड़ी के तनों का पिलर बनाया गया है। उम्मत का एक बड़ा तबका आज शिकम परवर और पेटू किस्म के आमिलों के चक्कर में और मुल्लाओं के चक्कर में आज अपने दीन और ईमान का सौदा कर रहा है, और तावीज़ और गंडे के इस्तेमाल के जरिए अपनी तौहीद और अपने ईमान का जनाजा निकाल रहा है। एक बेहतरीन बीवी की क्वालिटी क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि एक बेहतरीन बीवी कैसी होती, क्या जवाब देंगे आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। सुनने नसई की रिवायतें, सही रिवायतें, हदीस का नंबर है 3231 3231। पूछा गया है अल्लाह के नबी अय्युन निसाई खैर, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? अल्लाह ने फरमाया सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 185 नंबर की आयत में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। मेरे बंदो, हर नफ्स को मरना है, हर जानदार को मरना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है।